بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. آپ فرما دیجئے ساری انسانیت کو یہ بات بتا دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں خالص اسی کی ذات کے لیے. عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے اطاعت کا. ہمارے ہاں تو اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، باقی امور جو ہیں وہ اس سے الگ، ساری دنیاوی سارے امور الگ کر لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. عبادت اطاعت کا نام. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا دوستی دشمنی کمانا خرچ کرنا معاملات سیاسیات ذاتی گھریلو قومی ملکی بین الاقوامی جہاں تک جس کی جو رسائی ہے اس میں جو معاملات وہ کرتا ہے وہ یا اللہ کی عبادت ہے یا اللہ کی نافرمانی. یہ نماز روزے حج زکوٰۃ کو الگ کر لینا درست نہیں ہے. یہ بھی عبادت ہیں لیکن صرف یہ ہی عبادت نہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ وہ امور ہیں جن میں بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، تو یہ نسبتاً آسان ہے. جب بندے کا معاملہ مخلوق کے ساتھ آتا ہے، بندے کا معاملہ بندوں کے ساتھ آتا ہے، تو وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہیں بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اور وہاں اصل امتحان ہے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ بندے کو کتنا احساس ہے عظمت الہی کا اور کتنا احساس ہے اللہ کی اطاعت کا اور کتنی فکر ہے اپنی آخرت کی اور ابدی زندگی کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ اعلان فرما دیجئے، سب کو بتا دیجئے
کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور خالص اسی کے لیے کروں، درمیان میں کوئی دوسرا تیسرا نہ ہو۔ عبادت کا ایک انداز امیدوں کی وابستگی ہے کہ میری مدد فرمائے گا، میری حفاظت کرے گا، مشکل سے مجھے نکالے گا، مجھے صحت دے گا، میری ضرورتوں کا خیال رکھے گا، غائبانہ میری حفاظت کرے گا۔ اب اگر یہ امیدیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے وابستہ کر لیں تو نماز روزے کا بھی کچھ حاصل نہیں۔ یعنی اتنا یہ نازک مقام ہے کہ اگر کوئی فرد اپنی امیدیں اللہ کے علاوہ کہیں اور وابستہ کر لیتا ہے تو نماز روزے کی روح بھی ختم ہوگی، وہ ایک ایکسرسائز رہ جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ مخلصا لہ الدین، مذہب یا دین جو ہے وہ بالکل خالص اور کھرا ہو۔ جہاں اللہ کریم نے جتنی اجازت دی ہے اتنا استفادہ اس چیز سے کیا جائے تو یہ اللہ کی اطاعت۔ اس حد سے بڑھ کر اپنی امیدیں وابستہ کر لی جائیں تو پھر دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جو اسلام لایا ہوں، جس کی طرف میں خلق خدا کو دعوت دے رہا ہوں، جس راستے پر میں اللہ کی مخلوق کو چلانا چاہتا ہوں، میں سب سے اول ہوں اس راستے پر چلنے والا، باعتبار عقیدے اور یقین کے، باعتبار عمل کے، میں سب سے اول ہوں، سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ مجاہدہ کرنے والا۔ مجھے یہ حکم ہے کہ جو راہ اللہ کی مخلوق کو آپ بتانا چاہتے ہیں اسے پورے خلوص سے خود اپنائیے، اور یہ بھی بتا دیجئے قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یہ بھی بتا دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں ختم الانبیاء ہوں، میں نبیوں کا بھی امام ہوں، اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ترین ہستی ہوں، لیکن میں اللہ کی اطاعت کا پابند ہوں۔ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کی اطاعت نہ کروں تو قیامت کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے عصمت نصیب ہوتی ہے، ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ارشاد ہو رہا ہے کہ بفرض محال اگر میں اللہ کا حکم ٹال جاؤں تو پھر مجھ سے بھی عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی فرد یہ نہ سمجھے کہ خیر ہے گزارا ہو جائے گا، گزارا نہیں ہوگا، بغیر اطاعت کے کوئی چارہ کار ہے ہی۔ اور یہاں صفاتی نام رب استعمال ہوا ہے، ان عصیت ربی۔ رب کا معنی ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، حیات دینے والا، وجود عطا کرنے والا، حصے عطا کرنے والا، سب کچھ دینے والا، اسے مسلسل برقرار رکھنے والا اور زندگی کو اس کے مختلف مراحل سے گزار کر کمال تک پہنچانے والا رب ہے۔ اب جس طرح ہم صحت کے لیے احتیاط کرتے ہیں، بد پرہیزی کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، یہ قانون ربی ہے، ساری مخلوق اسی کی ہے۔
مضر صحت چیزیں بھی بازار میں موجود ہیں اور صحت کے لیے جو مفید ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب اگر کوئی نقصان دہ چیز اپنی مرضی سے خرید کر کھاتا ہے تو اس کا رد عمل آتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اچھی چیز کھاتا ہے اسے صحت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح وہ رب ہے، کردار کا بھی نتیجہ نکلے گا۔ جو نیکی کرے گا اس پر نیک نتائج مرتب ہوں گے، اور جو نافرمانی کرے گا اس پر غضب الہی مرتب ہوگا۔ سو فرمایا میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس پر یقیناً اللہ کی ناراضگی مرتب ہوگی، اور وہ بہت بڑا دن ہوگا، یوم عظیم، بہت بڑا دن ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک ایک جگہ جمع ہوں گے، کل ذی روح ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، حیوانات، نباتات، پرندے، چرندے، پتھر، پہاڑ، ہر ایک کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ فردن فردن، ایک ایک سے پوچھا جائے گا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ فرمایا سن لو، بڑی واضح بات ہے، میں اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنے سارے عقیدے کو اس کے لیے شفاف رکھتا ہوں، صرف اس ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بڑی عجیب بات ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ کفار و مشرکین کے قول ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ انبیاء سے انہوں نے کہا کہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، نبی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف سازش کی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ وہ جب آپس میں معاہدہ کر رہے تو ایک دوسرے سے کہا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ نبی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اللہ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں زنان مصر کی گفتگو آتی ہے، وہ صفات الہی کی بات کرتی ہیں، فرشتوں کو مانتی ہیں، ان ھذا الا ملک کریم، ما ھذا بشر، یہ تو آدمی تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم۔ فرشتوں کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، تو پھر کافر کیوں تھے؟ جب اللہ کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، تو پھر انہیں کافر و مشرک کیوں کہا گیا؟ اللہ کو اپنی عقل سے، اپنی خرد سے، اپنے علم سے کوئی مان نہیں سکتا، نہ جان سکتا۔ انسانی شعور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے خود تلاش کر سکے۔ وہ یہاں کر عاجز ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اب وہ کیسی ہے، کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ خفا ہے، اسے یہ نہیں پتا۔ زید بن عمر بن نفیل مکہ کے ایک معروف آدمی تھے، بہت دانشور، بہت سمجھدار۔ وہ فرماتے تھے یار یہ کیا جہالت ہے کہ ایک پتھر کو تیشہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہو، اسے کاٹ چھانٹ کر ایک بت بنا، پھر کہتے ہو یہ اب خدا بن گیا۔ ایک پتھر ہی ہے، اسے پھر توڑ دو تو کیا وہ تمہارا ہاتھ روک لے گا؟ اسے اٹھا کر پھینک دو تو کیا کہ اس بنے بنائے بت کو فرش پہ لگا دو، اوپر سے گزرتے رہو، وہ روک تو نہیں سکتے۔ یہ کیا بات ہے؟ پھر تم نے شعبے تقسیم کر دیے ہیں، یہ اچھائی کا خدا ہے، یہ برائی کا خدا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ربم واحدن ملف ربن،
وہ کہتے تھے پالن ہار کوئی ایک ہے جو ساری کائنات کو پال رہا ہے، ہزاروں نہیں ہو سکتے، ہزاروں ہوتے تو پھر لڑتے آپس میں، کوئی کہتا ہے بارش برسانی، دوسرا کہتا ہے نہیں برسانی، کوئی کہتا ہے سورج طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا، تو یہ تو تماشا ہی بن جاتا۔ ربًا واحدًا نہ ملف رب، رب کوئی واحد ہے، پالن ہار ایک ہے، ہر ذرے کو اس کی روزی اس کی مقررہ تعداد اس کے مقررہ وقت پہ مل رہی ہے، کوئی اس میں روکنے والا ٹوکنے والا اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پالن ہار ایک، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں جو اس میں مداخلت کر سکے۔ الدین اذا تقسمت الامور، یہ کیا مذہب ہے کہ تم نے کام بانٹ دیے، اولاد وہ دیتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، صحت وہ دیتا ہے، بارش ایک اور تو اس سارے میں ان ہزاروں میں اتنی کوآرڈینیشن کیسے ہو گئی، اتنے مربوط نظام کیسے بن گیا؟ یہ تو نہیں بن سکتا، یہ تو دو میں بھی اتنا ربط نہیں ہو سکتا، تم ہزاروں میں ربط ثابت کرتے ہو، یہ مشکل ہے۔ پھر وہ کہتا تھا ترکت اللات والعزیٰ جمیعا، میں لات و عزیٰ سمیت سارے بتوں سے بیزار ہوں۔ کذالک یفعل الرجل البصیر، اللہ نے جسے بھی بصیرت دی وہ ایسا ہی کرے گا۔ یہ اندھے ہیں، یہ جاہل ہیں جو ان کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ نے جسے بھی شعور دیا۔ لیکن پھر کہتا تھا اللہ میں جانتا ہوں تو ہے، میں یہ نہیں جانتا تو کہاں ہے، تو کیسا، مجھے یہ نہیں پتا کہ تو کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ خفا ہو، یہ میرے بس میں نہیں۔ پھر بیت اللہ کے سامنے مٹی اٹھا کر اس پر پیشانی رکھ دیتا اور کہتا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تیری عبادت کیسے کروں، اسی کو میرا سجدہ قبول کر۔ انسانی عقل یہی کچھ تلاش کر سکتی، یہ احسان نبوت کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے آگاہ فرماتے ہیں، اللہ کے احکام سے آگاہ فرماتے ہیں، یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ اس بات پہ راضی ہے، اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور یہی دین ہے۔ اور دین صرف نماز روزے میں نہیں ہے، ہر حرکت و سکون یا دین ہے یا دین کے خلاف ہے، ہر بات جو ہم کرتے ہیں یا دین ہے یا دین کے خلاف ہے، ہر کام جو ہم کرتے ہیں یا دین ہے یا دین کے خلاف ہے۔ یہی بات یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، یاد رکھو میں ہر بات ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا، میرا کسی سے صلح کرنا یا جنگ کرنا، میرا کسی پر خوش ہونا یا خفا ہونا، میرا کسی سے بات کرنا یا اعتراض کرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا گھر، میرا کاروبار، میرا سب کچھ اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، میں جو کرتا ہوں خالص اسی کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور یہ اسلام ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو جس کی مرضی ہے تم پوجا کرتے رہو بھائی، میں تم پر یہ پابندی تو نہیں لگا سکتا، میں تمہیں حق بتا سکتا ہوں، حق منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، حق بتانا میری ذمہ داری۔ اس کے بعد تمہارے پاس اختیار ہے، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے واضح کر دیے، راستے کھول دیے ہیں، چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو کفر کا کرے، جس راستے پر چلے گا اس کے انجام پر پہنچ جائے گا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو تم پرستش کرتے رہو، لیکن انہیں یہ بتا دیجئے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم ساری زندگی نقصان سے بچتے رہتے، تمہاری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، لیکن حقیقی نقصان کیا ہے؟
فرمایا اصل نقصان یہ ہے کہ جو روز حشر کو اپنے آپ کو بھی خسارے میں لے جائیں گے اور اپنے خانے کی طرف لے جائیں گے۔ حقیقی نقصان یہ ہے، سرمایہ کا نقصان ہو جائے سرمایہ پھر مل جاتا ہے، صحت کا نقصان جو ہے صحت پھر بحال ہو جاتی ہے، گھر گر جائے اللہ توفیق دے پھر بن جاتا ہے، ایمان چلا جائے کردار چلا جائے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور روز حشر کو خود بھی ڈوبیں گے اپنے خاندان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ الا ذالک والخسران المبین، خوب اچھی طرح سن لو، یہ بڑا واضح گھاٹا ہے، بڑا واضح نقصان ہے۔ حشر کی رسوائی سب سے بڑا نقصان ہے۔ پتہ ہے جو حشر کو نقصان اٹھائیں گے ان کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے سر پر آگ کے سائبان ہوں گے۔ ذرا سورج کی تپش ہو نا تو ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں جی آگ برسا رہا ہے سورج، ان پر حقیقی آگ اور دوزخ کی آگ واقعی برس رہی ہوگی۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور نیچے پاؤں کے نیچے فرش بھی آگ کا ہوگا، آگ برس بھی رہی ہوگی، پاؤں کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اس انجام سے ہی تو اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اسی لیے تو انبیاء مبعوث فرمائے، اسی لیے تو کتابیں نازل فرمائیں، اسی لیے تو سارے حقائق کھول کر رکھ دیے کہ اگر اس طرف جاؤ گے تو انجام یہ ہوگا، اور بر وقت اس کا احسان ہے۔ لوگوں کے اپنے نصیب، ہمارے اپنے نصیب، ہماری اپنی قسمت، ہم پتہ نہیں کیا فیصلے کرتے ہیں۔ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں او جی جب جائیں گے دیکھا جائے گا۔ بھئی جب جاؤ گے تو تم کیا دیکھو گے؟ پھر تو وہ دیکھیں گے آپ کو، تو ہم کو تو یہاں دیکھنا ہے، ہمیں آپ کو تو یہاں دیکھنا ہے، یہاں ہمارے پاس فرصت ہے، ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ہم زندگی کس نہج پہ گزار رہے ہیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا اور ہمارا کردار کیا ہے۔ یا عباد فاتقون، وہ فرماتا ہے تم میرے بندے ہو، میری مخلوق ہو، ہر لحظہ محتاج ہو، پھر میری نافرمانی کرتے ہو، تمہیں مجھ سے بھی حیا نہیں آتی۔ ایک ایک ذرہ جوڑ کر تمہارے جسم کو پال رہا ہوں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں۔ دنیا کی آبادی، انسانی آبادی کم و بیش 6 کھرب کے قریب ہے، ایک بندے کے وجود کی آبادی 10 کھرب سیل۔ ان سیلوں میں آگے پھر ایٹم ہے، ایک سیل میں کتنے کھربوں ایٹم ہے اللہ ہی جانے، سائنس یہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ ایک سیل میں آگے ایٹم کتنے۔ وہ ایک ایک ایٹم انسانی وجود کی کمی بیشی، طاقت کمزوری، صحت بیماری کا ذمہ دار ہے۔ اس ایک ایک ایٹم کو چلا کر، اس سیل کو رواں کر کے، ان کھربوں سیلوں کو چلا کر ایک ایک وجود کو حرکت و سکون عطا کر رہا ہے۔ کتنا بڑا کارخانہ ایک وجود کے اندر ہے، اور 6 کھرب کے قریب انسان ہے۔ ہر بندے، ہر جانور، ہر پرندے، ہر درخت، ہر شجر کا یہی عالم ہے، اور ساری کائنات کو بیک وقت پورے توازن و سکون و اطمینان سے چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ فرمایا میرے کرم کا یہ انداز، اور تمہیں فرصت دی تو تم نافرمانی پر اتر آئے، تمہاری یہ جرات۔ میری عظمت و جلالت سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ
فبشرهم بعد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ فرمایا دیکھو زندگی کی روش دو طرح سے، اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا ابلیس باطل کا داعی ہے۔ جو بات بھی آپ اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ آپ ابلیس کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، یعنی آپ کو ایک کے پیچھے چلنا ہے، تیسرا تو کوئی دعوے دار نہیں ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ابلیس کی پیروی سے بچ جاتے ہیں، دیکھو قرآن کا کتنا پیارا انداز ہے۔ قرآن فرماتا ہے جب اللہ کی اطاعت نہیں کرتا جو، وہ ابلیس کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ برائی کی طرف، کفر کی طرف کا داعی وہ ہے، جان کر کر رہا ہے، مان کر کر رہا ہے یا انجانے میں کر رہا ہے، اطاعت اسی کی کر رہا ہے۔ جو کام بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا وہ ابلیس کی رائے کے مطابق ہوگا۔ تو فرمایا میرے جو بندے ابلیس کی عبادت نے یعبدوها انابوا یعبدوها، جو اس کی عبادت سے انکار کر، یار کتنے بندے ہیں جو ابلیس کو خدا مان کر سجدے کرتے ہیں، مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا۔ مومن کافر سارے ابلیس پر لعنت بھیج رہے ہوتے، جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی کہتے ہیں اس پر لعنت، بات اسی کی مان رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعبدوها، یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب وہی ہوا نا کہ عبادت اطاعت کرنا۔ جب بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے تو پھر اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا میرے جو بندے اس بات سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم ابلیس کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، انابوا الی اللہ، جو ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے وہ رجوع الی اللہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی مانتا۔ لہم البشریٰ، ان کو مبارک دیجئے میرے حبیب، اسی دنیاوی زندگی میں انہیں مبارکباد دیجئے میری طرف سے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور میرے ان بندوں کو بھی میری طرف سے بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے جو بات تو سنتے ہیں لیکن اچھی بات مانتے ہیں، بری بات مانتے نہیں۔ معاشرے میں کردار بھی سامنے ہوتی ہیں، آوازیں بھی ہر طرح کی ہوتی ہیں، ریڈیو سے آتی ہیں، ٹی وی سے آتی ہیں، اخبار سے آتی ہیں، بازار سے آتی ہیں، گلیوں سے آتی ہیں، گھروں سے آتی ہیں، محفلوں سے آتی ہیں، ہر طرح کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، سارے حالات سامنے، لیکن میرے وہ بندے قابل تعریف ہیں جو اس میں سے اچھائی اپناتے ہیں، برائی چھوڑ دیں۔ یہ اختیار تو بندے کے پاس ہے نا۔ آج کا شکوہ یہ ہے، زبان زد عام یہ بات ہے جو زمانہ خراب ہو گیا۔ زمانہ نہیں خراب ہو گیا، ہم خراب ہو گئے۔ زمانے میں ہمیشہ سے، روز اول سے، آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ابلیس مردود ہو چکا تھا، اسے بھی زمین پر اتارا گیا، روز اول سے اچھائی اور برائی مقابلے میں آ گئی، اور یہی اسلام ٹھہرا کہ شیطان کی عبادت نہ کرے اللہ۔ آخر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی تو، ایک بیٹے کو قابیل کو بھی تو بہکا دیا اور اس نے بھائی قتل کر دیا۔ تو یہ تو مقابلہ ازل سے آ رہا ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی دونوں راستے کھلے ہیں، اور انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو میرے وہ بندے جو شیطان کی عبادت سے انکار کر دیتے، یعنی شیطان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، صرف اللہ کی بات مانیں گے، انہیں مبارک دیجئے، اور ان کو بھی مبارک دیجئے جو ہر طرح کی باتیں سنتے تو ہیں، اختیار اچھی بات کرتے ہیں، بری نہیں کرتے۔
ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے واقعات سے گزرتے ہیں، لیکن نیکی اپناتے ہیں، برائی نہیں اپناتے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کی رہنمائی رب العالمین نے کی ہے، جن سے اللہ راضی ہے، اور جن کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر خارزار دنیا سے انہیں کانٹوں سے بچا بچا کر گزار رہا ہے، یہ برائی سے بچتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ، انہی آپ دانشور کہہ سکتے ہیں، یہ صاحب خرد ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں جو معاشرے سے نیکی اختیار کر لیتے ہیں، برائی رد کر دیتے ہیں۔ معاشرہ تو ساری تصویریں دکھاتا ہے، اچھی بھی بری بھی، بھلی بھی بری بھی، نیک بھی بد بھی، وہ نیکی اختیار کرتے ہیں، برائی نہیں لیتے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو دوسری طرف جاتے ہیں۔ فرمایا اے میرے حبیب، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، افانت تنقذ من فی النار، پھر تو اسے آپ بھی آگ سے نہیں اٹھا پائیں گے۔ اس نے خود پسند کیا، اس کی پسند پر فیصلہ ہوا، پھر وہ آپ سے استفادہ کیسے؟ وہ تو آپ کی شفاعت سے بھی محروم ہو گیا، اس کے حق میں تو کوئی شفاعت بھی نہیں۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، ایمان بچ جائے، خطا ہو جائے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، انبیاء کی شفاعت ہے، صلحاء کی شفاعت ہے، بے شمار اسباب و ذرائع ہیں بخشش کے، لیکن خاتمہ ہی کفر پر ہو، فرمایا وہ تو ہر کام سے گیا، پھر کوئی اس کی خبر لینے والا نہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، انہیں تو یہاں جھونپڑے بنانے کا اور اینٹ سیمنٹ کے مکان بنانے کا بڑا شوق ہے، فرمایا جب میرے پاس آئیں گے تو ان کے محلات دیکھنے کے قابل ہوں گے، محلات کے اوپر محلات ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، اور نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گے، رہنے کے گھر، دیکھنے کے گھر، ہمیشہ کے گھر، جن کے نہ چھننے کا خطرہ، وہ میرے پاس ہیں۔ یہ تو بنا بنا کے چھوڑ آتے ہیں، پھر وہ گر کر کھنڈر ہو جاتے ہیں۔ وہ مٹی چونے کے نہیں ہوں گے، وہ رحمت الہی کے ہوں گے۔ وہ اللہ جس طرح چاہے گا بنائے گا، ویسے دنیا میں سوچے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا تمہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ وہ کیسا قادر ہے، کیا تم دنیا میں نہیں دیکھتے؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تم نہیں دیکھتے کہ وہ ٹنوں پانی ہوا کے دوش پہ سوار کر دیتا، اتنا کہ جب برستا ہے تو زمین غرق ہونے لگتی ہے، لیکن جب اللہ اٹھوا دیتے تو ہوا اسے اٹھائے پھرتی ہے۔ ویسا قادر ہے کہ وہی پانی جب اسے برسنے کا حکم دیتا ہے تو زمین پر سیلاب آ جاتے، لیکن ہوائیں اسے مزے سے اٹھائی پھرتی، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعًا، پھر وہ اس کو زمین میں داخل کر کے مختلف صورتوں میں، چشموں میں، نہروں میں، دریاؤں میں، برف کی صورت میں، مختلف شکلیں بنا کر اس کی زمین پر اسے رکھ کر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ثم یخرج بھی زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس سے طرح طرح کی اجناس پیدا فرماتا۔ مٹی ایک ہے، اس کا رنگ ایک ہے، اس کا ذائقہ ایک ہے، پانی ایک ہے، بے رنگ ہے، بے ذائقہ ہے، لیکن جب وہ چیزیں بناتا ہے تو کروڑوں اربوں خربوں طرح کی ہیں، پتہ نہیں ان میں رنگ سازی کون کرتا ہے۔ ہر پھول، ہر تن کا گل بکف ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کے اثرات الگ ہیں۔ ایک ہی مٹی، ایک ہی ذرے، ایک ہی ایٹم، ایک ہی پانی،
دیکھتے نہیں ہو کتنا قادر. او جنگلوں کے جنگل پھولوں سے بھر جاتے ہیں. ہر دن کا کئی کئی پھول اٹھائے کھڑا ہوتا ہے. ہر پھول کے رنگ جدا ہیں، خوشبو جدا ہے، ذائقہ الگ ہے، تاثیر الگ ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اسی پر وہ وقت آتا ہے کہ وہ بہار گزر جاتی ہے اور وہ ہرے بھرے باغ، ہرے بھرے کھیت، ان کے چہرے زرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان پر موت کی زردی چھا جاتی ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ خس و خاشاک بن کر اڑ جاتے ہیں اور خالی زمین رہ جاتی ہے. پھر وہی بنجر زمین، پھر وہی چٹیل میدان، کوئی تنکا نظر نہیں آتا. اور یہ روز تمہارے سامنے ہوتا ہے. تم نہیں گن سکتے کتنے تنکے، کتنی پتیاں، کتنے پھول، کتنا غلہ، کتنی اجناس، کتنے پھل، کتنے درخت، کیا کچھ اس نے پیدا کر دیا. پھر سب پہ خزاں آتی ہے. درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، بیلیں سوکھ جاتی ہیں، پھل گر جاتے ہیں، فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، سبزہ ختم ہو جاتا ہے، بہاریں روٹھ جاتی ہیں اور ہر چیز بکھر جاتی ہے. پھر جب وہ بہار آتی ہے تو پھر بارش برسا دیتے ہیں. پھر ساری کائنات میں پھر وہی سبزہ، وہی گل و گلزار، وہی بہاریں، وہی پھل پھر آ جاتے ہیں. ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، جس بندے میں عقل سلامت ہے اس میں تو اس کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا. فرمایا وہ بڑا کریم ہے جب بندہ صرف اسی کا ہو رہتا ہے. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا. بڑی عجیب بات ہے. مختلف ذرائع بنا دیتا ہے، مختلف اسباب پیدا کر دیتا ہے. اسے علم بھی نصیب ہو جاتا ہے، توفیق عمل بھی نصیب ہو جاتی ہے، اساتذہ بھی مل جاتے ہیں، مشائخ بھی مل جاتے ہیں، تربیت کرنے والے بھی مل جاتے ہیں. اس کا دل میں قبولیت کی استعداد بھی پیدا کر دیتا ہے. بندے نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے. بندے نے صرف فیصلہ کرنا، فیصلہ بندے نے خود کرنا ہے. وہ کسی شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف میں شعر کہا تھا کہ میرا محبوب بہت خوبصورت ہے، اندھیری رات میں اپنے سامنے شمع جلا کر رکھ لیتا ہے، اس کا چہرہ شمع سے زیادہ روشن ہوتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پروانہ شمع کی طرف جاتا ہے یا میرے چہرے کی طرف آتا ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ ساری کائنات اور اس کی رنگینیاں وہ شمع ہے جو جمال باری کے سامنے رکھی ہوئی ہے. ہم وہ پروانے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. ادھر حیات ہے، بقا ہے، ادھر آگ ہے، عذاب ہے. یہ دنیا، اس کی لذتیں، اس کی رونقیں، اس کی سجاوٹیں، یہ وہ شمع ہے. یہ معمولی نہ سمجھو. لوگ دنیا کی بڑی بدتعریفی کرتے ہیں. دنیا اللہ کی صنعت کا خوبصورت نمونہ ہے. دنیا اتنی خوبصورت، اتنی لذیذ ہے کہ لوگ اللہ کے مقابلے میں اس پر فدا ہو کر مر رہے ہیں. یار یہ کیسے بدصورت ہو گئی؟ یہ تو بڑی میٹھی، بڑی لذیذ، لیکن اس کی لذت وقتی، اس کی مٹھاس وقتی ہے. دراصل یہ زہر ہے. کھائے گا زبان پہ میٹھی لگے گی، حلق سے اترے گی تو موت لے آئے. سانپ خوبصورت ہے، کاٹے گا تو مر جاؤ گے. دوسری طرف جمال باری ہے
وہ فرماتا ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے تو سچے دل سے بیٹھ کر لے کہ اے اللہ مجھے تیری عطا، فرماتے پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، پھر میں خود اس کا سینہ کھول دیتا ہوں۔ فیصلہ اس نے کرنا ہے، آگے مجھے اس نے کیسے پانا ہے یہ سارے کام میں خود کر دیتا ہوں، خود اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہوں، ذرائع پیدا کر دیتا ہوں، ساری چیز اس کا سینہ کھول دیتا ہوں، وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، غیر اسلامی چیزوں کو رد کر دیتا ہے۔ شرع اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر میں اس کے سینے میں وہ نور بھر دیتا ہوں جو کفر کا جگر پھاڑ دیتا ہے، اسے قریب نہیں آنے دیتا۔ اسی کے سینوں کو پھر میں منور اور روشن کر دیتا ہوں اور وہ تجلیات بھر دیتا ہوں کہ کفر اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ ہاں، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بہت افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے محروم ہو۔ دیکھو قرآن کریم کتنے پیار سے بتا رہا ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر دل میں جاگزی نہ ہو، دل کو روشن نہ کرے، اس کارگاہ حیات میں بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ دل ہے جو دنیا پہ فدا ہوتا ہے، یہ دل ہے جو لذتوں پہ قربان ہوتا ہے، یہ دل ہے جو اقتدار کے لالچ میں آ جاتا ہے، یہ دل ہے جو مال کی ہوس میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ذاکر ہو جائے، جب یہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے، پھر اس میں تجلیات باری آ جائیں، پھر یہ کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، پھر اسی پہ قربان ہو جاتا۔ تو فرمایا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، میں ان کے سینے بھی اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، ان کے دلوں میں اپنا نام پہنچا دیتا ہوں، ذکر جاری کرا دیتا ہوں، قلوب جاری ہو جاتے ہیں، اور بد نصیب ہے وہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ فیصلہ تو دل نہیں کرنا ہے، دل ایک تو یہ گوشت کا لوتھڑا پمپنگ مشین ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے اللہ کریم اور قرآن کریم قلب کا نام دیتے ہیں۔ قلب لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے ہے اور اسی دل کے اندر ہے، انگریزی میں اسے سٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ فرمایا یہ اس کی عظمت و جلالت ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ انتہائی خوبصورت ترین کلام اس نے نازل فرمایا۔ خوبصورت کیوں نہ ہو، محاورہ عربی کا کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ پھر جو کلام اللہ رب العزت کا ذاتی ہو، کائنات میں کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ساری مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے مقابلے میں کہاں آئے گا؟ کلام متکلم کی تجلیات کا امین ہوتا ہے۔ ہر بندہ جب بات کرتا ہے یا اس میں نور ہوتا ہے یا ظلمت ہوتی ہے۔ اگر نور ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے تو دل پہ قبض اور ناراضگی ناپسندیدگی آتی ہے۔ بندہ بات کرے تو اس کے مزاج کا اثر اس کے کلام میں ہوتا ہے، تو ذات باری کا جو ذاتی کلام ہے اس میں تجلیات باری نہیں۔
تو جو کلام اس کی تجلیات کا امین ہے، احسن الحدیث، اس سے خوبصورت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی قرآن سے بھی کوئی کلام خوبصورت ہو، ایسا تصور ہی نہیں۔ کتابا متشابہا مثانیہ، اس کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور بعض باتوں کو اس نے بار بار دہرایا ہے، کئی بار دہرایا ہے۔ جس بات کی جتنی اہمیت ہے اسے اتنی دفعہ دہرا کر انسان کو سمجھایا۔ کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی جو بندے پر حل نہ ہو، کھل نہ سکے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جنہیں واقعی اللہ سے تعلق نصیب ہے اور خشیت الہی نصیب ہے۔ اللہ، اردو میں ہم ترجمہ خشیت کا ڈر ہی کرتے ہیں کیونکہ اردو کا دامن تنگ ہے۔ ڈر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ خشیت ایک ایسا ڈر ہے کہ کسی سے آپ کو محبت ہو، تعلق ہو، پیار ہو، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، آپ کوئی ایسی بات زبان سے نکالنا نہیں چاہتے جس سے وہ خفا ہو۔ یہ ڈر جو ہے اسے خشیت کہتے ہیں۔ اگر یہ ڈر اللہ کریم سے ہو جائے کہ اللہ میرا محبوب ہے، مجھے کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے میرا محبوب خفا ہو، تو اس ڈر کو خشیت کہیں گے۔ فرمایا جنہیں خشیت نصیب ہو جاتی ہے، جب ان کے سامنے میرا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھال سے لے کر نہاں خانے دل تک ان کے ہر ذرے بدن میں میرا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ ان کے بال جسم کا کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یخشون رب، اپنے پروردگار کے روٹھنے کا انہیں بہت دکھ لگتا ہے، انہیں یہ صدمہ نہیں برداشت، یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھال سے لے کر نہاں خانے دل تک الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہاں خانے دل تک ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ ذکر قلبی کا اور ذکر خفی کا ثبوت مانگتے ہیں، کیا وہ یہ آیات نہیں پڑھتے؟ یا پڑھتے ہیں تو پھر انہیں اللہ سمجھ نہیں آنے دیتا؟ کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن کے لیے سینہ کھلنا چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے، حقیقتیں دل میں اتریں۔ اللہ کہتا ہے وہ میں کھولتا ہوں، اور اس بندے کا کھولتا ہوں جو طے کر لیتا ہے کہ وہ صرف میرا بندہ ہے۔ قرآن نے تو بتانے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سخن شناس نئی دل برا خطا ہی جاست، آپ بات کو سمجھ نہیں سکے، غلطی یہاں ہے، قصور یہاں ہے۔ قرآن نے تو جگہ جگہ پر کھول کھول کر بتایا ہے۔ فرمایا سب سے جس پر میں راضی ہوتا ہوں اس کے سینہ کو وسیع کر دیتا ہوں، اسے توفیق ذکر عطا کرتا ہوں، اور جب میری آیات سنتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ہر ذرے بدن ذاکر ہو جاتا ہے۔
ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جان چھڑانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نماز بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ذکر ہے. بندہ جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان لانے کا فعل بھی ذکر الہی ہے. زبانی ایمان لاتا ہے تو زبانی ذکر ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے تو یہ ادنیٰ درجہ ذکر قلبی کا ہے جو ضروری ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبانی اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق ضروری ہے. جتنی باتیں کرتا ہے اگر اللہ کی اطاعت کے دائرے میں کرتا ہے سب ذکر الہی ہے. یہ زبانی اور لسانی ذکر ہے. تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کا، وہ تو ہے ہی ذکر. جتنی باتیں حق کی کرتا ہے وہ بھی ذکر ہے. جتنے کام دن بھر کرتا ہے، جو بھی اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع میں کرتا ہے وہ سارے کام ذکر ہیں. یہ عملی ذکر ہے. اس کے بعد قرآن پھر قلبی ذکر کا مطالبہ کرتا ہے، اور قلبی ذکر ذکر دوام ہوتا ہے. ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے. زبان ایک دفعہ اللہ کہتی ہے، جب دل ذاکر ہوتا ہے تو اگر صرف سیل ذاکر جائیں تو 10 کھرب دفعہ اللہ نکلتی ہے. ایک لمحے میں ایک ذاکر وجود کے ہر سیل سے اگر اللہ نکلے تو 10 کھرب مرتبہ ایک آن میں اللہ نکلتی ہے. اور جو ان کے اندر ایٹم ہے اگر وہ بھی ذاکر ہیں تو ان کی تعداد ابھی تک سائنس کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی جانے. ذکر کا مزہ تو تب آتا ہے جب ریشے ریشے سے ذکر نہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے. اپنی بارگاہ کی طرف اپنا دروازہ اور در وا کرنے کی بات ہے. یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا. فرمایا جو بھی میری طرف آنے کا سچے دل سے ارادہ کا، یہ ساری چیزیں میں اسے عطا کر دیتا. اور جو انکار کرتا ہے فرمایا میں اس کا منہ دوسری طرف کر دیتا ہوں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کا رخ میں پھیر دوں پھر اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. جسے میں رد کر دیتا ہوں پھر اس کا کوئی نہ استاد، نہ پیر، نہ شیخ، نہ حکیم، نہ کوئی ماں، نہ باپ، نہ کوئی اس کے کسی کام نہیں آتا. پھر وہ گیا، تباہ ہو گیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اور اللہ کے یہ فیصلے بندے کے فیصلے پہ مرتب ہوتے ہیں. بندے کو موقع دیتا ہے، جو اس کی ذات کو اختیار کرتا ہے اس پر انعامات اس نے بتا دیے. جو اس کے خلاف راستہ چنتا ہے فرمایا اسے میں ایسا دھکا دیتا ہوں کہ پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، فرمایا جو لوگ گمراہی اختیار کرتے ہیں جب اللہ کے عذاب اور دوزخ کی آگ بھڑکے گی اور نازل ہوگی تو ان کے منہ ہی اس کا ڈھال بنیں گے، ان کے بدن ہی اسے روک رہے ہوں گے. انہیں کوئی چیز نہیں ملے گی جس سے آگ سے پردہ کر سکیں. ان کے چہرے اور ان کے وجود ہی ڈھال ہوں گے، یعنی سیدھی آگ چہروں اور بدن پر پڑ رہی ہوگی. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا کردار ہے دنیا میں جو تم نے اپنایا تھا، اس کا مزہ لو. کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی، اللہ نے زیادتی نہیں کی تم پر، کسی نے آگے، تم نے دنیا میں یہی آگ خریدی تھی، اب مزے کرو. اور ان کے سامنے فرمایا مثالیں موجود ہیں. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ان سے پہلے اقوام عالم کی تاریخ بھری پڑی ہے
جن لوگوں نے برائی کے راستے اختیار کیے، بڑے بڑے قلعے بنائے، بڑے بڑے محلات بنائے، بڑی بڑی فوجیں تیار کیں، بڑے بڑے خزانے جمع کیے، لیکن جب عذاب الہی آیا، اللہ کی گرفتاری، انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہاں سے اور کدھر سے آ گئی، اور تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی رسوا کر دیا۔ کوئی بندہ برائی کر کے دنیا میں بھی اپنی عزت بچا نہیں ہے، دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے، بالآخر رسوائی اس کے نام پر برسنے لگتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، دنیا میں بھی رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ بات کو سمجھ لیتے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بات کو پا لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے، بنی آدم کے لیے، انسانوں کے لیے، یعنی قرآن کا مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے، قرآن کا مخاطب اولاد آدم ہے، سب سے بات کرتا ہے، اور بڑی مثالیں ہم نے انسانیت کی، دنیا کی، دنیا کے واقعات کی، اور ان کے ساتھ آخرت کے تعلق کی، اور آخرت کے مرتب ہونے والے نتائج کی ساری حقیقتیں ہم نے کھول کر بیان کر دیں۔ لعلہم یتذکرون، اس لیے کہ کاش یہ نصیحت حاصل کر لیں، یہ بات کو سمجھ لیں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، قرآن جو عربی زبان میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو عربی متن ہے یہی قرآن ہے۔ اگر ہم اردو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کا ترجمہ ہے، انگریزی میں پڑھتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ ہے، فارسی میں پڑھتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب اس پہ نہیں ملے گا، ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ قرآن صرف عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ایج پیچ نہیں ہے، بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں، ہر دل میں اترنے والی باتیں ہیں۔ اگر کسی کے دل میں نہیں اترتی تو اس کا دل خراب ہے، کسی کے دماغ میں نہیں آتی تو اس کا دماغ خراب ہے۔ یہ صرف علماء کے لیے یا پیروں کے لیے یا ذاکرین کے لیے یا ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اولاد آدم کے ہر فرد کے سمجھنے کی بات۔ کافر بھی خلوص سے سمجھے تو اسے نور ایمان نصیب ہو جائے، خالی الذہن ہو کر سیدھی قرآن کی بات سمجھنا چاہے تو اسے بھی نور ایمان مل جائے۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تمام اولاد آدم کے۔ ہم نے تو چھوڑ دیا نا کہ قرآن مولوی صاحب پڑھتے رہیں گے، قاری صاحب پڑھتے رہیں گے، پیر صاحب پڑھتے رہیں گے۔ پیر صاحب پڑھیں گے تو ان کے اپنے کام آئے گا، آپ سب اپنے لیے پڑھو، ایک آیت روزانہ پڑھ لو، ایک آیت غور سے اس کا ترجمہ پڑھو، اور اس پر 15 منٹ غور کرو کہ یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کی شان میں ہے، یہ انبیاء کی شان میں ہے، یہ کافروں کے حق میں ہے، یہ نیکوں کے لیے ہے، یہ گناہگاروں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے میں تم سے بات کرتا ہوں، تم لوگوں کی بات کرتے ہو۔ آپ کو کسی کا خط آ جائے، خود پڑھے نہ لکھے نہ ہوں تو کسی دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں، یار یہ پڑھ کر بتاؤ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ یہ اللہ کی چٹھی ہے ہر بندے کے نام۔ جو نہیں پڑھ سکتا وہ اٹھا کر کسی پڑھے لکھے کے پاس لے جائے اور پوچھے مجھے پڑھ کے بتاؤ میرا رب مجھے کیا کہتا۔ جو پڑھ سکتا ہے وہ ہر آیت اپنے اوپر لاگو کرے، مجھے کہہ رہی ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ہے، یہاں نہیں جانا۔ کبھی اس نظر سے پڑھے انسان تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔
قرآن عربی غیر ذی عوج، جس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ٹیڑھی ہو، جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، لعلہم یتقون، اور یہ اس لیے نازل کیا کہ تمہیں تقوی، قرب الہی کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ، تم اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ کریم مثال بیان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہو جس کے بہت سے مالک ہوں، 10 12 15 لوگوں کا غلام ہو، ہر بندے کا مزاج الگ ہو، کوئی غصے والا، کوئی پیار والا، کوئی مفلس، کوئی امیر، تو پھر وہ ہر بندہ جتنے مالک ہیں وہ اپنی اپنی بات اسے کہے گا وہ کس کام کا رہا۔ اور کوئی دوسرا بندہ ہو جو کسی ایک کا غلام ہو، اس کی زندگی اور اس کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ فرمایا جو میرے بندے بن جاتے ہیں وہ مجھ ایک کی غلامی کرتے ہیں، ان پر کوئی دوسرا حکم نہیں چلاتا، اور جو میری بارگاہ کو چھوڑتے ہیں وہ بندے بندے کے غلام ہو جاتے ہیں، ساری زندگی بھی رسوا ہوتے رہتے ہیں، راضی کوئی بھی نہیں ہوتا، ساری زندگی مختلف احکام مانتے رہتے ہیں اور خوش کوئی بھی نہیں ہوتا۔ هل یستویان مثلا، یہ دونوں غلام کبھی ایک جیسے ہو سکتے؟ جس نے اللہ کا دین اختیار کیا اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کا دامن تھاما، اس کا ایک ہی مالک ہے، اسے اسی کی رضا ہر وقت چاہیے، اور جس نے اللہ کی بارگاہ چھوڑی اس کا چپے چپے پہ کوئی نہ کوئی مالک ہے، وہ چپے چپے پہ سجدے کرتا ہے اور لاکھوں کی غلامی کرتا ہے اور اس سے خوش کوئی بھی نہیں ہوتا اور ذلیل ہوتا مر جاتا۔ الحمدللہ، سارے کمالات اس ایک ذات کے، سب خوبیاں، سب کمال۔ چاند کو روشنی اس نے دی، سورج کو تمازت اس نے بخشی، پھول کو رنگ خوشبو اس نے دیا، بلبل کو نغمے اس نے عطا۔ کائنات میں جہاں آپ کو جو خوبی نظر آتی ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ کسی کو پھول میں رکھ دیا، کسی کو بلبل میں، کسی کو گلستان میں، کسی کو بیاباں میں، کسی کو دریا میں، کسی کو پہاڑوں میں، لیکن سب اس کی عطا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اصل وہ جو فیصلہ ہے نا بنیادی کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے یا مجھے دنیا کی لذتیں چاہیے، بندہ وہاں مار کھا جاتا ہے۔ وہ ایک دفعہ بھٹک گیا پھر آگے سے آگے دھکے کھاتا چلا جاتا۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے حبیب یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ نے بھی اس دار دنیا سے دار بقا میں جلوہ افروز ہونا ہے، اور ان سب نے بھی اس دنیا کو اسی حال میں چھوڑ کر آگے آ جانا۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی موت وارد ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وارد ہوئی، لیکن عام آدمی کی اور نبی کی موت میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا عام آدمی میں اور نبی کی ذات میں۔ نبی کا اتباع کرتے ہوئے اگر کوئی راہ حق میں مارا جائے تو اللہ کہتے ہیں اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں ان کے بارے سوچو بھی نہیں، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے۔ اگر شہید زندہ ہے تو پھر نبی بدرجہ اولیٰ زندہ ہے، شہید تو اس کے قدموں کا غلام ہے، اس کی جوتیوں کا ذرہ ہے۔ تو ان آیات میں حیات انبیاء کی بحث بنتی نہیں ہے، یہ تو سمپل سا جملہ ہے کہ آپ کو بھی اس دنیا سے دار بقا میں جلوہ افروز ہونا، ان سب نے بھی آنا ہے۔ یہاں آ کر دیکھ لیں گے
کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور جنہوں نے آپ کی غلامی کی وہ کیسے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر تم لوگ سارے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا اپنا مقدمہ لڑ رہے ہو، وہاں آ کر بات کرنا کہ تمہارے پاس کیا دلیل تھی کہ تم نے عظمت الہی کو چھوڑا، تمہارے پاس کیا دلیل تھی کہ تم نے دامان محمد الرسول اللہ کو چھوڑا، وہاں آ کر بات کرنا۔ سب پھر اپنی اپنی بات کہہ رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔